بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا وذالک الفوز العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به۔ وقال في مقام آخر اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا، اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا بدر الدجا شمس الضحا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، ماہ رجب جاری و ساری ہے اور رجب کا مہینہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ بڑا عزت والا، مقام والا مہینہ ہے
اور اس مہینے کے اندر ولادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ حضرات، 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے اور مومنوں مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول پھینکتے ہوئے ان کو ولادت امام جعفر رحمہ اللہ کا نام دے کر مسلمانوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں، امام جعفر رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے ہی مکرم، معزز اور بڑی عظیم ہستی ہیں، لیکن ان کی ولادت کا تعلق 22 رجب سے قطعاً بھی نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی کون سی عظیم ہستی ہے کہ جن کو اسلام کا عظیم جرنیل بننے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ یہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، اور خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا نسب کیا ہے؟ معاویہ بن سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ عبد مناف پر جا کر میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے مل جاتے ہیں۔ اور ان کی والدہ محترمہ کو دیکھا جائے تو ان کا نسب ہندہ بنت عتیبہ بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف ہے، اور والدہ محترمہ بھی چوتھی سند کے بعد، چوتھی پیڑھی کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے مل جاتی ہیں۔ اور یہ وہ اسلام کے مظلوم صحابی ہیں کہ جن کے ایمان پر دشمنوں نے تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے، بعض اپنے بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے اسلاف کا، محدثین کا، مجتہدین کا، علماء کا، محققین کا، تابعین کا جو موقف ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، ایماندار ہیں، باوفا ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا واضح اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کا ہر یار ہی اچھائی اور جنت کا طلبگار تھا، اور میں نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ حضرات، اگر ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سب سے بڑی سلطنت پر حکومت کی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو میرے ابو بکر نے 2 سال 3 ماہ اور کچھ دن تک خلافت کی، جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 لاکھ سے 11 لاکھ تک مربع میل حکومت کی ہے، یعنی مدینہ سے لے کر شام تک کے حکمران
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ جنہوں نے اپنی دور حکومت 10 سال اور کچھ ایام کی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی خلافت و حکومت 12 دن کم 12 سال تھی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل پر حکمران بنے رہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے، خلیفہ بنے، 5 سال تک میرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ بنے، اور 44.5 لاکھ مربع میل تک میرے علی المرتضیٰ نے حکمرانی کی۔ اور ان کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے، خلیفہ بنے، 6 ماہ تک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حکمران رہے، اور آپ بھی تقریباً 44.5 لاکھ مربع میل تک رہے، اور بعض نے 22 لاکھ کا بھی تذکرہ کیا۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ، اپنا حکمران تسلیم کیا، اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ تقریباً 19 سے 20 سال تک حکمران رہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64,65,000 مربع میل تک مسلمانوں کے حکمران بنے۔ اللہ اکبر! اور اگر اس دنیا کے جغرافیے کو چیک کریں تو یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں 1,20,00,000 سے 22 لاکھ مربع میل تک دنیا آباد ہے، اور اس پوری دنیا کی آدھی دنیا پر حکمرانی اگر کی ہے تو امیر معاویہ نے کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، مقام، فضیلت، شان کوئی میری لکھی نہیں ہے، کوئی میرے اسلاف کی لکھی نہیں ہے۔ آئیں توجہ فرمائیں، کون تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ کے قرآن نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ سننے کا والا یہ موضوع ہے، کیونکہ آج کل درندہ صف لوگ ہمارے اسلام میں نقد لگانے والے، مسلمانوں کے ایمانوں کو کمزور کرنے والے، میرے نبی کے اس صحابی کا نام لے کر مسلمانوں کے ایمانوں کو متزلزل کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ مومن بندہ بھی اگر سیدنا امیر معاویہ کا نام لینے لگے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے کہیں کوئی میرے اوپر اعتراض نہ کر دے۔ اور نہ میرے بھائی، اگر میرے نبی کے معاویہ پر ایمان پر شک ہے تو یاد رکھ میں تیرے ایمان پر بھی شک کروں گا، کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لوگوں، اسلام ایک گھر ہے اور اس گھر کے دروازے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے ابو بکر اسلام کا دروازہ ہے، عمر اسلام کا دروازہ ہے، عثمان اسلام کا دروازہ ہے، علی المرتضیٰ اسلام کا دروازہ ہے، حسن و حسین اسلام کے دروازے گئے، ایسے ہی میرے امیر معاویہ بھی اسلام کے دروازے گئے۔ اللہ اکبر! جس گھر کے دروازے پر آپ کا اعتماد نہیں، اس گھر پر آپ کا کیسا اعتماد ہے؟ اللہ اکبر! آئیے سنیے قرآن پاک، اللہ کا قرآن سورۃ التوبہ کی آیا نمبر 100 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے صحابی کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ توجہ فرمانا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن،
اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ حضرات قرآن پاک کی سایہ مبارکہ اس کا ترجمہ سننا اور قرآن پاک کی روح سے میرے نبی کے صحابی کی شان کو جاننا۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت لے گئے، جو پہلے ایمان لے کر آئے، جو شروع میں اسلام قبول کر گئے۔ اللہ ان سے مراد محدثین نے نبی پاک کے صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام جو ابتدائے اسلام میں نبی پاک کے پاس آئے۔ اللہ فرمایا من المہاجرین، مہاجرین میں سے ہجرت کرنے والے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آنے والے، حبشہ میں جانے والے تمام صحابہ کرام، من الانصار والانصار، مہاجرین کے بعد انصار میرے نبی کے صحاب۔ انصار کون گئے؟ جو مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد میرے نبی پاک پر ایمان لے کر آئے، میرے نبی کے مقتدی بن گئے، میرے نبی کے غلام بن گئے۔ جو انصار میرے نبی پاک کے وہ مدینہ کے صحاب، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان، اور ان کے بعد جنہوں نے پیروی کی اللہ نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ اللہ حضرات اس آیہ مبارکہ میں ان سے مراد محدثین نے وہ صحاب ذکر لیے گئے جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے وہ لوگوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ جس وقت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، بتلاتے ہیں لوگوں میرے دل میں اسلام، عمرۃ القضاء 6 ہجری جس وقت نبی پاک نے عمرہ کا ارادہ کیا، اسی وقت اسلام کی روح میرے دل میں، اسلام کی محبت گر کر گئی، میں ایمان قبول کر گیا، لیکن اسلام کا اظہار میں نے فتح مکہ کے موقع پر دیا۔ اللہ حضرات تینوں کیٹیگری کے لوگ اللہ کے قرآن نے ذکر کیے گئے، فرمایا والسابقون، سبقت لے کے جانے والے، پہلانے والے، اصحابہ کرام مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور اس کے بعد فتوحات کے بعد اسلام قبول کرنے والے وہ لوگوں، دنیا کے لوگ لاکھ کوششیں کر لیں میرے معاویہ کو اسلام کے اس دائرے سے خارج نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرمایا لوگوں ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار۔
اللہ اکبر فرمایا ان کے لیے میں نے رضا کا اعلان کر دیا، یعنی اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے، میں ان پر راضی ہو چکا ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات یہ میرا جملہ یاد کر لیں، اپنے سینوں پر لکھ لیں۔ دشمنان امیر معاویہ جو آپ کو دلائل پیش کریں ان کا جواب ایک ہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور لوگوں تم صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہو، تم صحابہ پر اعتراض کرتے ہو، تم صحابہ کے ایمان پر شک کرتے ہو، ہمارا جواب قرآن کی روح سے ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد فرما دیا کہ میں صحابہ پر راضی ہوں، صحابہ میرے اوپر راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کی رضا کا حاصل کرنا کوئی عام کام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو جنت دے دے گا، تمام مسلمانوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور جناب جس وقت جنتی جنت میں اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے درمیان اللہ پیغام دیں گے، اے میرے جنتیوں میری بات سنو، اللہ اکبر، میں نے تم پر جو انعامات کیے گئے کافی ہے۔ اور جنتی کہیں گے اللہ تیرے بڑے انعامات ہیں ہمارے اوپر، اللہ کھانے کے لیے اناج، پینے کے لیے مشروبات، پہننے کے لیے لباس، حسین و جمیل محلات اور حور و غلمان، اللہ تیرے اتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے جنتیوں آؤ میں تمہارے اوپر ایک اور احسان کرنے لگا ہوں، ایک اور اپنا فضل کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محدثین حدیث میں نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی جنت میں اللہ کا دیدار اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے انعام کا ذکر کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے آؤ میرے جنتیوں میں اس سے بھی بڑھ کر تمہیں اپنا اعزاز دوں۔ جنتی کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر کون سا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے جنتیوں جاؤ، آج کے بعد میں تمام جنتیوں پر راضی ہو چکا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا راضی ہونے والا اعزاز جو ہمیں ملنا ہے، نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، نیکیاں کرنے، دنیا میں تمام تکلیف پر صبر اور دنیا گزارنے، قبر حشر کے بعد جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر پر ہمیں اللہ کی رضا والا انعام، سب سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں صحابہ وہ دین کے سپاہی ہیں، میرے امیر معاویہ وہ سپاہی ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ہمیں سب سے آخر میں انعام ملنا صحابہ کا وہ پہلا نمبر ہے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے حضرات ذی وقار میرے نبی کے یاروں کے بارے میں ایک دلیل پکا لے۔ کوئی کہے امیر معاویہ فلاں ہے، اسے بتاؤ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی کہے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، اسے بتاؤ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگلا انعام اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ لوگوں ہم نے ان کے لیے جنات میں، اپنی جنتوں میں ان کے لیے نہریں بنا دی ہیں، جنتیں تیار کر لی ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرات یہ میرے نبی کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے رضی اللہ عنہم کا اعزاز دیا، اللہ نے جنت کی بشارت دے دی، جنت کے محلات کی بشارت دے دی۔ اللہ اللہ۔ آئیے قرآن پاک کی اگلی آیہ مبارکہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ اکبر۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اس اعتراض کا حل کرنا چاہتا ہوں جو مسلمان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے میرے امیر معاویہ کے لیے یہ جملہ بولتے ہو جی ہوتے بات جو کتے مسلمان ہوئے سن، وہ تو کئی بعد میں جا کر اسلام لے کر آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یار بعد میں لے کر آئے، جب بھی لے کر آئے، اور جس نے میرے نبی کے چہرے کا دیدار ایمان کی حالت میں ایک لمحہ کر دیا، پوری دنیا کے اولیاء کے تو اولیاء مل کر اس میرے نبی کے یار کے اس لمحے کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے لوگوں، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایمان قبول کیا، دین پر کام کیے، اور جنہوں نے فرمایا درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ہاں پہلے والوں کو اللہ نے اجر بہت زیادہ عطا کرنا، لیکن جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، بعد میں نبی کا ساتھ دیا، بعد میں نبی کے دیوانے بن گئے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ کی جنت کا وعدہ ہے، ہر ایک کو اللہ کی محبت کا پیغام ہے، ہر ایک کے لیے ایمان کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن پاک کا تیسرا مقام، اللہ 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 کا قرآن، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن۔ حضرات پہلی جو قرآن کی دلیل دی میں نے سورہ توبہ کی 100 نمبر آیہ مبارکہ اٹھائیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اللہ اللہ اللہ۔ دوسری جو دلیل دی سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیہ مبارکہ اٹھائیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر دیکھیے اور جان لیجئے۔ اللہ اللہ۔ یہ قرآن پاک کی تیسری آیہ مبارکہ سورۃ التوبہ کی جناب 26 نمبر آیہ مبارکہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ 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 فرمایا ثم انزل اللہ علیکم سکینتہ علی رسولہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں، اللہ 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 نے اس جنگ کا ذکر کیا ہے، جنگ حنین کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جو جنگ حنین میں میرے نبی کے یار گئے، اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر معاویہ جنگ حنین میں میرے نبی کے سپاہی ہیں، میرے نبی کے جناب ساتھی ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، قتال کرنے والے ہیں، کافروں سے لڑنے والے ہیں۔ اسی جنگ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اے لوگو، پھر اللہ نے سکینت نازل کی، اللہ نے رحمت نازل کی اپنے رسول پر اور اس کے ساتھ لڑنے والے تمام مومنین پر۔ اللہ اللہ اللہ۔ پتا چلا کائنات کے لوگوں، میرے امیر معاویہ وہ نبی کے صحابی جس پر سکینت اللہ نازل کرتے ہیں، جس پر رحمت اللہ نازل کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے سنیے ذرا میرا پیغام۔ اللہ اللہ۔ کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرات میں کوئی من گڑت بات کرنے کا قائل نہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کا قائل نہیں، ٹھوس دلائل سیدھی سادھی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کون ہے امیر معاویہ؟ صحیح المسلم کی روایت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک دن جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو سفیان؟
جس وقت نبی پاک نے مکہ کو فتح کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو من دخل دار ابی سفیان، جو بندہ بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے فہو امین، میں محمد اسے امان دیتا ہوں وہ نجات پا جائے، بچ جائے گا۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں، وہ ابو سفیان جو امیر معاویہ کے بابا گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ان تینوں سوالوں کو میرے لیے عطا کر دیں۔ اللہ اللہ 3 فریادیں ہیں میری آپ کے سامنے، اللہ اللہ کیا فریادیں ہیں؟ اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میری ایک بیٹی ہے، پہلی فریاد میری ایک بیٹی ہے، اللہ اللہ وہ اتنی حسین و جمیل ہے کہ عرب و عجم میں اس کا، عرب و عجم عرب کے بڑے بڑی حسین لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل میری بیٹی ہے، میری لخت جگر گئے، میرا دل چاہتا ہے آپ اسے اپنے نکاح میں رکھ لیں۔ اللہ اللہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابو سفیان اللہ کے پیغمبر میری بیٹی ام حبیبہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے اس کا نکاح کر دوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نعم ابی سفیان، ٹھیک ہے مجھے قبول گئے۔ اللہ اللہ لوگوں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بیوی، تمام مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ اللہ یہ بہن ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اللہ لوگوں اس اعتبار سے محدثین نے لکھا ہے امیر معاویہ خال المؤمنین، اور لوگوں مومنوں کی مائیں نبی کی بیوییں ہیں، اور نبی کی بیوی کا بھائی سیدنا امیر معاویہ میرے نبی کا برادر نسبتی ہے، اور تمام مسلمان مومنین کے ماموں لگتے گئے۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں وہ ہمارے نبی کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ اللہ کیوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، یہ رشتہ داری میرے پیغمبر کی کتنی پختہ رشتہ داری ہے، توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کل حسب و نسب ينقطع كل حسب ونسب ينقطع الا حسبي ونسبي۔ اللہ اللہ فرمایا لوگوں قیامت کے دن تمام تر رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، تمام تر رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، الا حسبي ونسبي، لوگوں صرف میری رشتہ داری قائم رہے گی، صرف میری تعلق داری قائم رہے گی۔ اللہ اللہ اور لوگوں ان کو میرا پیغام ہے، اور میرے نبی کے امیر معاویہ پر باتیں کرنے والوں اور یاد رکھو قیامت کے دن تم سب کے رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے، میرے نبی کا رشتہ دار برابر نسبتی سیدنا امیر معاویہ میرے نبی کے ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ ابو سفیان کہتے ہیں لوگوں دوسرا میں نے نبی پاک سے سوال کیا اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا امیر معاویہ میں چاہتا ہوں تجعلہ کاتبا، اللہ کے پیغمبر آپ اسے اپنا کاتب بنا لیں، اپنا جناب اپنا لکھنے والا بنا لیں، آپ کی حدیثوں کو آپ کے فرمودات کو لکھنے والا بنا لیں۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا نعم جی ابو سفیان مجھے قبول گئے۔ اللہ اللہ حضرات سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی گئے، نبی پاک کے فرمان لکھنے والے گئے۔ اللہ اللہ کیسے فرمان لکھنے والے گئے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس سب کو رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ عبداللہ بن عباس جو سیدنا علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں. اللہ اللہ میرے نبی کے اہل بیت میں سے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگوں مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا. فرمایا جا عبداللہ معاویہ کو لے کر آ، میں محمد رسول اللہ کی وحی لکھانا چاہتا ہوں تو معاویہ سے لکھانا چاہتا ہوں. اللہ اللہ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ نے آیت الکرسی کو نازل کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن کی آیتیں جب اتری نبی پاک نے امیر معاویہ کو بلوایا. فرمایا امیر معاویہ لکھو اس پر آیت الکرسی کو. اللہ اللہ لوگوں کاتب آیت الکرسی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے آیت الکرسی کو لکھ دیا، نبی پاک نے فرمایا اللہم اغفر لمعاویہ، اللہ میرے اس معاویہ کو معاف فرما. اللہ اللہ حضرات کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا. میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے صحابی، وہ میرے نبی کے پیارے صحابی جن کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں، فرمایا اللہم اہدی اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ. اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا دے، یعنی ہدایت والا بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے. اللہ میرے معاویہ کے جو پاس آئے اسے ہدایت یافتہ بنا دے. اللہ اللہ ہادی ہدایت والے امیر معاویہ، یہ دعا ہے میرے نبی علیہ السلام کی، یہ التجا ہے میرے اللہ سے نبی علیہ السلام کی. ایک دوسری روایت مبارکہ سننا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقی النار. اللہ اللہ حضرات حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، توجہ سے سنیے، اپنے اشکالات کو دور کیجئے. میرے نبی پاک نے فرمایا اے اللہ علم الکتاب، اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما. اللہ میرے معاویہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں یہ ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ ابھی بھی یقین نہیں آیا، توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا. میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. اللہ اللہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں ان اول جیش یغزو اللہ یغزو فی البحر، اللہ اللہ قد اوجبوا. اے کائنات کے لوگوں وہ پہلا لشکر جو اسلام کے لیے لڑے گا، جو سمندروں میں جا کر جہاد کرے گا، اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے. اللہ اللہ سیدہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ اللہ اچانک بیدار ہوئے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں. اللہ اللہ میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے
فرمانے لگے اے ام حرام میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر اللہ اللہ میرے غلام میرے صاحب اللہ اللہ ایک اسلام کا لشکر بحری بیڑے پر سوار گئے سمندر پر جہاد کر رہا گئے اللہ اللہ ان کی شان یہ گئے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر سوار ہوتے ہیں اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا ان سب کے لیے اللہ کی جنت کی بشارت ہے وہ کائنات کے لوگوں جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی جماعت میں سے جو سب سے پہلی نیوی فورس بحری جہاد کرنے والی جہاد کرنے والے سپاہی میرے نبی کے اگر کوئی نکلے ہیں تو جناب امیر معاویہ نکلے گئے اللہ اکبر یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے بشارت دی تھی کہ یہ جو پہلا گروہ نکلے گا اللہ کی جنت میں جائے گا وہ میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے حضرات حدیثیں بے شمار ہے میرے نبی پاک کے صحابی کی اہمیت و فضیلت کے لیے دلائل بے شمار ہے لیکن ایک بات میں آپ کے بعد سامنے رکھوں لوگوں امیر معاویہ کون ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ وہ ہے جس پر میرا اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے اللہ میں صحابہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین